تو آپ نے اصلاحات کرنی ہے، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ آپ نے اصلاحات کے نام پہ جماعت بنائی عوام پاکستان، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا سسٹم جو ہے اس کو اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی جماعت، اس کی انوگریشن ہوئی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کوئی عوامی اجتماع اس طرح نہیں ہوا. آپ ہیں، مفتاح صاحب ہیں، ایک دو اور لوگ ہیں جو آتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں بات کرتے ہیں. کیا ابھی سوٹیبل ٹائم نہیں ہے عوامی اجتماع کے لیے؟ ایک اپیرنٹلی اٹ فیلز کہ ہائبرنیشن میں ہے عوام پاکستان. تو کیا حکمت عملی ہے اپنی جماعت کو لے کر آپ کی؟ جی دیکھیں، یہ وہ پکی پکائی جماعتیں نہیں ہیں جو پہلے دن ہی آگے جلسے شروع کر دیتی ہیں. جماعت بنا رہے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اپنا میسیج ان کو دیتے ہیں، اپنا موقف ان کے سامنے رکھتے ہیں، ملک کی سیاست میں حصہ لیتے ہیں، ملک کے ایشوز پر بات کرتے ہیں. 6 جولائی کو ہم نے لانچ کی. پچھلے ہفتے 1 مہینے کے بعد ہم نے ویژن سٹیٹمنٹ بھی دے دیا، جو بڑا ایک واضح ایک طریقہ ہے ملک کے نظام کو چلانے کا. انہوں نے بڑا واضح لکھ دیا کیا آپ نے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو اگر دوسری جماعتیں ہمارا وہی پڑھ لیں، اس کے مطابق ہی اپنا کام شروع کر دیں جو آج حکمران ہیں، تو ان کو آسانی مل جائے گی. ہم اپنا کام کرنا ہے. ہم نے ایک بہتر سوچ کے لوگ اکٹھے کرنے ہیں، ایک جماعت کو آگے بڑھانا ہے. جلسے جلوس ہوتے رہیں گے، ان کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے. آج جماعت کو آپ نے ہر ضلع میں، ہر حلقے میں اس کو گرو کرنا ہے. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور یہ ایک پروسیس ہے. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، 1 مہینے کا کام نہیں ہے. انشاءاللہ یہ جماعت ایک بہتر سوچ کی اور ایک بہتر مستقبل پاکستان کو دینے والی جماعت ثابت ہوگی. محمود خان اچکزئی صاحب نے پچھلے دنوں یہ تجویز پیش کی کہ ایک قومی اتفاق رائے کی حکومت بنائی جائے. جو جس طرح کی باتیں آپ کرتے ہیں، اسی طرح انہوں نے کہا کہ اصلاح احوال کا ایک ایجنڈا بنائے اور اس کی سربراہی شاہد خاقان عباسی صاحب کو دے دی جائے، کیونکہ وہ سب کے لیے قابل قبول ہو سکتے ہیں. اگر کوئی ایسی آفر آپ کو ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے یا کسی اور طرف سے، تو آپ کے لیے قابل قبول ہوگی؟ آپ قومی اتفاق رائے کی حکومت کے سربراہ بننا پسند کریں گے؟ دیکھیں، میں پہلی بات ہے کبھی کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں رہا، نہ کبھی رہا ہوں، نہ رہنا چاہتا ہوں، نہ مستقبل میں اس کا حصہ بننا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات ہے، میرے دوست سب گواہ ہیں، میں نے کبھی کسی عہدے کا نہ طلبگار رہا ہوں، نہ خواہشمند رہا ہوں. میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکوں تو میں حاضر ہوں، بغیر کسی عہدے کے بھی کرنے کو تیار ہوں. یہ جو جماعت ہم نے بنائی ہے، اس کا بھی مقصد یہی ہے. ورنہ ہم اقتدار چھوڑ کے آئے ہیں. ہماری جماعتیں اقتدار میں تھیں، ہم وہ اقتدار چھوڑ کر آئے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس اقتدار کے اندر آپ ملک کی خدمت نہیں کر سکتے، آپ حق کی بات نہیں کر سکتے. تو آپ جب ملک کے مسائل کی بات باہر رہ کر کریں، ان سے اثر ہو، یہی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. نہیں، وائس صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، خرابی کا حصہ میں نہیں بنا. ایک سیکنڈ عباس صاحب. جی عباس صاحب، ویسے آپ کے خیال میں کیا اس وقت جو محاذرۂ انتہا پر ہے اور انتقام، احتساب، انصاف کے نعرے لگ رہے ہیں، کیا قومی اتفاق رائے کی حکومت بننا قومی مفاد میں ہوگا اور جمہوریت کو اپنی پلٹی پر چڑھانے کے لیے اس کی ضرورت ہے، یا کوئی اور فارمولہ آپ کے ذہن میں ہے؟ نہیں، دیکھیں، آئینی آپ کا راستہ ہے. اپنے آپ کے ملک کے مخصوص حالات ہیں. آج ملک کے غیر معمولی حالات ہیں. آپ اس کو ایک غیر معمولی عمل سے نکال سکتے ہیں. میں نے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ الیکشن کوئی ملک کے مسائل کا حل آپ کو نہیں دے گا، اور یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے. میں کوئی نجومی نہیں ہوں، میں کوئی پیشن گوئی کرنے والا آدمی نہیں ہوں، لیکن حقائق نظر آتے ہیں. آج آپ ہمیشہ سیاسی جمود کا حل الیکشن میں ہوتا ہے. ہم وہ بدقسمت ملک ہیں کہ جس نے الیکشن کے پروسیس کو تباہ کر دیا ہے، اعتماد عوام کو اس پہ اٹھ گیا ہے. تو آج الیکشن بھی آپ کو کوئی حل نہیں دے گا. آج آپ اس ملک میں کسی بھی جماعت کو ساری سیٹیں ملک میں دے دیں، وہ کچھ نہیں کر پائے گی. تو اس لیے آپ نے آج بیٹھ کر آگے کے راستے کا تعین کرنا ہے کہ ہم نے ملک میں کیا اصلاحات کرنی ہے، ہم نے نظام کو کیسے درست کرنا ہے، ہم نے ملک کو سیاسی استحکام کیسے دینا ہے تاکہ ملک میں معاشی استحکام آئے. یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. احتساب کا شوق جس نے پورا کرنا ہے وہ شوق پورا کر لے. دے دیں 6 مہینے ان کو، 6 مہینے پہلے لے لیں، احتساب کر لیں اس ملک کے اندر سب کا. احتساب کے نعرے نہیں مارے جاتے، احتساب کیا جاتا ہے. آپ کے پاس ثبوت ہے، آپ چارج شیٹ بنائیں، اس کا
ہر ڈیلی بیسس کی بنیاد پر روزمرہ ہیئرنگز کریں اور سزا دیں. نہیں بھائی صاحب، قومی حکومت ہی کیا مسائل کا حل ہے؟ بھائی صاحب سوال یہ ہے، خود ناقابل احتساب غیر معمولی قدم جس کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی نظر میں اس وقت اگر الیکشن بھی حل نہیں ہیں تو سب کا اتفاق رائے ہو پارلیمان میں جو جماعتیں ہیں، قومی حکومت مسائل کا حل ہے کیا؟ جی قومی حکومت بنا لیں، جو بھی پہلے ایجنڈے کا تعین کرنا پڑے گا. قومی حکومت جو ہے وہ جھگڑے کا باعث نہ بنے. یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ملٹری جوڈیشل لیڈرشپ، یہ مانے یا نہ مانے آج سب ملک کے معاملات میں حصے دار ہیں. تو اس لیے پہلے ایجنڈا طے کر لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے ملک کے ساتھ، ہم نے کون سا راستہ چننا ہے، ہم نے کون سی اصلاحات کرنی ہے، یہ طے کر لیں. پھر جو بھی حکومت بنائے اس کو ایجنڈا دے دیں کہ تم نے یہ امپلیمنٹ کرنا ہے. اس میں سب کی رائے شامل ہے، سب کا کنسنسس شامل ہے، سب ایک طرف مل کر کام کریں. ورنہ ایک جنوب کو جا رہا ہو ایک شمال کو جا رہا ہو تو پھر معاملہ چلتا نہیں ہے. جی ارشاد صاحب. نہیں، اسی لیے تو اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ اگر قومی حکومت سیاسی جماعت پر مشتمل ہوگی تو پھر وہی تنازعات ہوں گے، وہی مسائل ہوں گے. یہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی جو بات کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ جو لوگ اسمبلی میں موجود نہیں بھی ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے، اور آپ کا نام بھی اسی لیے پیش کیا جاتا ہے. میری بات ہوئی اچکزئی صاحب سے، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ ایسے لوگ بٹھائے جائیں جن کا کوئی نیشنل جو پولیٹیکل انٹرسٹ نہ ہو، وینڈیٹا نہ ہو کسی حوالے سے، وہ صرف نیشنل ایجنڈے پر کام کریں اور ملک کو اس دلدل سے نکالیں. تو ظاہر آئین میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اقدامات کی جو بات آپ کرتے ہیں، لیکن کیا یہ کامیاب ہو سکتی ہے یا پھر اس کو بھی ہائیجیک کر لیا جائے گا؟ دیکھیں اور تو کچھ بھی کامیاب نہیں ہوا نا. آپ نے سب کچھ آزما لیا ہے، ہر قسم کے نظام آزما لیے ہیں، آئینی غیر آئینی سارے آزما لیے ہیں. آئین میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ایجنڈا نہیں طے کر سکتے اور پھر ایک حکومت بنے جس میں پارلیمان کے اندر سے بھی لے لیں، پارلیمان کے اندر سے لے لیں، باہر سے لے لیں، باہر سے لے لیں. آپ باہر سے بھی لے سکتے ہیں، کوئی آج بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. آپ ایڈوائزرز بھی بناتے ہیں، آپ ایس اے پی ایم بھی بناتے ہیں. ایک حکومت ہو جو جس کا ایک ایجنڈا دیا جائے، جو کنسنسس ایجنڈا ڈیولپ کریں. سب سے پہلے ہم نے ایجنڈا ڈیولپ کرنا ہے، اس کے بعد حکومت کو دیں، اسے بولیں امپلیمنٹ کریں. سارے مل کر کوشش کریں. یہ اپنا مفاد، سیاسی مفاد بھی آپ کو ایک طرف کرنا ہوگا، یہ کرسیوں کا لالچ بھی ایک طرف کرنا ہوگا. ملک کے مسائل کو سامنے رکھ کر اس کے حل ڈھونڈیں اور آگے بڑھیں. یہ آج ملک کی ضرورت ہے. باقی آپ نے جو بھی اور شوق پورے کرنے احتساب وغیرہ کے وہ کرتے رہیں ساتھ.